بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو المعیہ، وہ جگہیں جہاں پر ان مضمر ہوتا ہے وجوباً، ان میں سے ایک واو معیت بھی ہے۔ واو معیت ہی حرف عطف بمعنی مع، یہ حرف عطف ہے اور مع کے معنی میں آتا ہے۔ فتفید المصاحبہ، تو یہ مصاحبت کا معنی دیتا ہے۔ مصاحبت سے مراد یعنی اکٹھا ہونا، کسی کام کا ایک ساتھ ہونا، جمع کے ساتھ ہونا، کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو۔ ای ان حصول ما قبلها وما بعدها فی وقت واحد، یعنی ما قبل کا حصول اور ما بعد کا حصول ایک ہی وقت میں تھا۔ جیسے لا آکل و اتکلم، فالقائل ينفی اجتماع عقلہ و کلامہ معا۔ لا آکل و اتکلم، کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کھاؤں بھی اور بات بھی کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو واو ہے، واو معیت اس کو کہتے ہیں، اور اس واو کے بعد ان مضمر ہوتا ہے وجوباً، ٹھیک ہے۔ اس ان مضمرہ کی وجہ سے اس کے بعد والا فعل مضارع اتکلم وہ منصوب بن گیا ہے، اس لیے کہ ان حروف نواسب میں سے ہے۔ فالقائل ينفی اجتماع عقلہ و کلامہ معا، اس مثال میں کہ لا آکل و اتکلم، کہ اس مثال میں عقل کو بھی یعنی کانے اور کلام دونوں کے جمع ہونے کو نفی کرتا ہے ایک ساتھ، کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا شرط کیا ہے واو معیت کا؟ یشترط فیہا ان تسبق بنفی محض او طلب، اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے یا تو محض نفی آیا ہو یا پھر طلب آیا ہو۔ نفی کی مثال جیسے قولہ تعالی وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، تو یعلم اس کے بعد اس سے پہلے واو آیا ہے اور یہ واو معیت ہے، اس سے پہلے نفی گزری ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ وَيَعْلَمَ اس میں واو جو ہے واو معیت کا ہے، حرف عطف ہے، مبنی علی الفتحہ ہے۔ یعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرہ وجوباً وعلامۃ نصبہ الفتحہ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں لا آمرک بالمعروف واعرض عنہ، یہ واو بھی واو معیت ہے واعرض میں، اور اس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب بنا ہے چونکہ اس کے بعد ان مضمر ہوتا ہے وجوباً، کہ میں آپ کو حکم نہیں کرتا بلائی کا اور خود اس سے اعراض کرو، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کرتا۔ ثانیاً الطلب، دوسرا جو ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے نفی آیا ہو، ایک یہ کہ اس سے پہلے طلب آیا ہو۔ وَيَشْتَمِلُ ثَمَانِيَةَ انواع، اور یہ بھی مشتمل ہے 8 قسموں کو۔ یہ طلب کا آنا طلب اپنے 8 انواع کو شامل ہے، امر ہے، نہیں ہے، تمنی ہے، استفہام ہے، دعا ہے، عرض ہے، تحضیض ہے، ترجی ہے، اور یہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کو۔ امر کی مثال جیسے قولک ساعدنی و اساعدک لنتفوق، آپ مجھے کامیاب کرو میں آپ کو کامیاب کروں گا تاکہ ہم اس طرح سے کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ میری مدد کرو میں آپ کی مدد کروں گا۔ مولانا جمیل رحمہ اللہ رائیونڈ کے امام ہیں، امام تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بہت علمی شخصیت تھے، بہت اللہ پاک نے ان کو علم سے نوازا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ ناراض نہیں ہونا، یہ سیاسی لوگ کہتے ہیں لوگوں سے کہ تم ایک دفعہ سب زور لگاؤ مجھے کامیاب کرو، پھر میں زور لگاتا ہوں تمہیں کامیاب کرتا ہوں۔ تو وہ یہ جملہ ہے ساعدنی و اساعدک، کہ پہلے آپ مجھے کامیاب کرو، مجھے زور لگاؤ میری مدد کرو، وہ اساعدک اور میں آپ کی مدد کروں گا، لنتفوق تاکہ ہم سب کامیاب ہو جائے۔ نہیں کی مثال جیسے قول الشاعر لا تنہى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظیم، کہ کسی خلق سے کسی صفت سے کسی کو منع نہ کرو کہ اس کو خود بھی کرتے ہو اور دوسروں کو منع کرتے ہو، اگر ایسا کیا آپ نے تو بہت بڑا عار ہوگا آپ کے اوپر۔
تمنی، جیسے قولہ تعالی فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا. الاستفہام، اس واو سے پہلے استفہام بھی آ سکتا ہے، جیسے قول الشاعر الم اکو جارکم ویکون بینی وبینکم عفوا الم اکو جارکم ویکون بینی وبینکم المودۃ والاخاء. تو اس میں واو ویکون، یکون فعل مضارع منصوب ہے، اور اس کی نصب کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان مضمرہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے واو معیت آیا ہے، اور واو معیت سے پہلے یا تو نفی آئے گا جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پچھلے مثالوں میں پڑھا، یا پھر اس سے پہلے طلب آئے گا، اور طلب میں سے استفہام بھی آ سکتا ہے، دعا بھی آ سکتا ہے، عرض بھی آ سکتا ہے. دعا کی مثال اللہم اغفر لی وتوسع علی فی الرزق، دعا بھی اس سے پہلے آ سکتا ہے. عرض بھی آ سکتا ہے جیسے الا تزورونا ونکرمک، تحدیث بھی آ سکتا ہے ہلا ادیت واجبک ویشکرک ابوک. ترجی آ سکتا ہے جیسے لعلی ساجاہد واغنم. تنبیہ، اعراب الفعل المضارع بعد الفاء والواو المسبوقتین بنفی او طلب. فا کے بعد فعل مضارع کا اعراب، یا واو جو جن سے پہلے نفی آیا ہو، دونوں میں سے ہر ایک سے پہلے یا تو نفی آیا ہو یا طلب آیا ہو. یتوقف علی مراد القائل، یہ موقوف ہے قائل کے مراد کے اوپر. ومناسبت السیاق، اور سیاق و سباق کے مناسبت کے اوپر. ولا یشترط فیہ النصب دائما، ہمیشہ اس میں نصب شرط نہیں ہے. فإن اراد السببیہ او المعیہ نصب الفعل، اگر اس کا مقصد مراد اس واو میں سببیت تھا یا معیت تھا تو فعل منصوب ہوگا. وإن اراد العطف، اگر صرف عطف مراد تھا کان اعراب الفعل علی حسب ما قبلہ، معطوف کی طرح فعل کا اعراب ہوگا کہ ما قبل کا اعراب کیسے ہے ما بعد کا بھی ایسے ہی ہوگا. وإن اراد استئناف جملۃ، اگر جملے کا ابتدا چاہتا تھا رفع الفعل، فعل کو مرفوع کر دے گا. وکانت جملته خبرا لمبتدا محذوف، اور اس کا یہ جملہ جو ہے یہ خبر بنے گا مبتدا محذوف کے لیے. مثال تطبیقی لا تأکل سمکا وتشرب لبنا. ٹھیک ہے، اب یہی مثال معیت کے لیے ہو تو کہیں گے لا تأکل سمکا وتشرب لبنا. معنی یہ ہے کہ جمع کرتا ہے، یہ جمع بین الامرین کو ایک ساتھ منع کرتا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا نہ کرو. اور اگر عطف کے لیے ہو تو پھر کہیں گے لا تأکل سمکا وتشرب لبنا، اس لیے کہ تأکل مجزوم تھا تو تشرب بھی مجزوم ہوگا کہ اس کے اوپر عطف ہے. یہاں پر ینہا عن اکل السمک، مچھلی کھانے سے منع کرتا ہے، وشرب اللبن، اور دودھ پینے سے مطلقاً ان دونوں چیزوں سے منع کرتا ہے اس کو. اب اسی ایک مثال کو دیکھ لیں، استئناف کے لیے اگر ہو لا تأکل سمکا وتشرب لبنا، تو معنی یہ ہوگا کہ مچھلی کے خوراک سے منع کرتا ہے اور اجازت دیتا ہے دودھ پینے کی، کہ آپ دودھ پی رہے ہو تو اس وقت پھر مچھلی کو نہ کھاؤ. الخلاصہ لابد من فہم السیاق، سیاق و سباق ما قبل ما بعد کو دیکھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. لأنه قد يتعین احد هذه الاوجه، اس لیے کہ کبھی متعین ہو جاتے ہیں ان وجوہ میں سے ایک وجہ، او یترجح احدها، یا پھر ایک مرجوح راجح بن جاتا ہے، او تجوز کلها، یا پھر سب جائز ہوتے ہیں. فالمرجع فی ذلك الى السیاق، اس میں جو رجوع کی بات ہے وہ سیاق کی طرف ہے، اس کی طرف دیکھا جائے گا. او بشرط ان تکون بمعنی الا او الا، او یہ پانچویں وہ چیز ہے کہ جس کے بعد ان مضمر ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے اس او میں کہ او یا تو الا کے معنی میں ہو یا الا کے معنی میں ہو. او جو الا کے معنی میں ہو اس کا قانون یہ ہے ان یکون ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، کہ اس کا جو ما قبل ہے وہ تھوڑا کا تھوڑا ختم ہو جائے. جیسے قول الشاعر لأستسهلن الصعب او ادرك المنى
فمن قادت الاعمال الا لصابری، ٹھیک ہے. تو ای الی ان ادرک المنی، کہ میں جب تک مجھے موت نہ آئے، کہ میں ضرور بھی ضرور مشکل چیزوں کو آسان کرتا رہوں گا، یا اس وقت تک کہ جب تک مجھے موت نہیں آتی. اعمال جو ہے، امیدیں، آرزویں، یہ کسی کے تابع نہیں ہوتے مگر صابر شخص کے، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اس کے تابع بن جاتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں. ای الی ان ادرک المنی او حرف عطف مبنی علی السکون ادرک فعل مضارع منصوب بان مضمرہ وجوبا وعلامۃ نصبہ الفتحہ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انا. قولک اتناول الطعام او اشبع، ٹھیک ہے. تو یہاں پر او اشبع، یہ اشبع جو فعل ہے، فعل مضارع، یہ او کے بعد آیا ہے، منصوب ہے. اور نصب کی وجہ، علت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ او جب الا کے معنی میں ہو، الا ان اشبع مثلا، تو الا کے معنی میں جب او ہو تو اس کے بعد پھر ان مضمر ہوتا ہے وجوباً، کہ میں کھانا کھاؤں گا جب تک میں پیٹ سیراب نہ ہو جاؤں. قولک اقرأ القرآن او اتعب، کہ میں قرآن پڑھوں گا اس وقت تک کہ جب تک میں تھک نہ جاؤں. اس کے دوسرا ہے او التی بمعنی الا، وہ او کہ جو الا کے معنی میں ہو. اس کا شرط یہ ہے ان یکون ما قبلها مما ينقضي دفعة واحدہ، کہ ما قبل جو ہے وہ اس چیز میں سے ہو کہ ایک ساتھ ہی ختم ہو جائے. جیسے قول الشاعر وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْقِيمًا أي إلا أن تستقیما. ٹھیک ہے. اسی طرح قولک لَأَقْتُلَنَّ الْكَافِرَ أَوْ يُسْلِمًا، کہ میں کافر سے ضرور لڑوں گا جب تک کہ وہ مسلمان، الا ان یسلما، مگر یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے. تطبیقات علی نواصب المضارع. التطبیق الاول مجاب عنہ، اس کا جواب ہو چکا ہے. استخرج کل مضارع منصوب واذکر ناصبہ علامۃ نصبہ. قال تعالی فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم الله لي. لن حرف نفی ونصب واستقبال مبنی علی السکون. ابرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتح والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انا. حتى حرف جر مبنی علی السکون. یأذن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر بحرف الجر. حتى او حرف عطف مبنی علی السکون. يحكم فعل مضارع معطوف على یأذن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. یہ ساری جو ہے اس کا جواب ہو چکا ہے، تو اس کو آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ تدریبات ہے اور تطبیقات ہے مجاب عنہ کہ جن کا جواب ہو چکا ہے. التطبیق الثانی یطلب الجواب عنہ. استخرج كل فعل مضارع منصوب واذكر ناصبه وعلامة نصبه. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج. قال تعالى إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلا درس ہمارا ہوگا وہ جوازم المضارع، مضارع کی جو جوازم ہیں ان سے متعلق ہوگا.